لیکن برسم انڈیا کے اندر بھی تو یہ خوف ہے، پاکستان جو کہتا ہے کہ اب ان سو مینی ویز وہاں پہ بھی ابھی فار ایگزامپل جو نریندر مودی صاحب نے باتیں شروع کر دی الیکشن میں، اس کو بہت سارے لوگ ڈسکس کرتے ہیں. یہ ریسورسز والی بات کانگریس نے جو بات کی اس کو آپ دیکھیں تو مطلب وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کوشچن مارک لگاتے ہیں. آپ چھوڑیں ادھر، ہم تو کرتے ہیں. راہل گاندھی کی جان نہیں چھوٹتی، وہ بیچارہ ڈائی ہارڈ انڈین ہے. تو نریندر مودی صاحب نے کہا کہ یہ اگلے دن فواد چودھری کے سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان والے اس کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ کانگریس جو ہے حکومت میں آ جائے، دیکھیں اس کو پسند کیا جاتا ہے وہاں پہ. تو نریندر مودی کو پاکستانی اینگل کھیلنا پڑتا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ بھی وہی چیز ہے. میں تو اس کو ایسے سمجھتا ہوں آپ دونوں کو دیکھیں مثلا یہ جو ٹرن آؤٹ والی بات ہی ہوئی کہ آپ جو ہے وہ گزشتہ 5 سال سے کیا دعویٰ کر رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کے اور آپ جیسے دوستوں کے پلیٹ فارمز پہ بیٹھ کے کہ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیری عوام کی سوچ میں کس طرح ایک ڈراسٹک چینج آ گئی ہے اور انہوں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اب پاکستان ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا. تو آپ مجھے جواب میں یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جی یہ لوگ بڑے خاموشی سے یعنی سیلف امپوزڈ قسم کی خاموشی میں گئے ہوئے ہیں، یعنی ایک میوٹڈ قسم کی پوزیشن میں زبردستی، اور وہاں پہ کسی وقت بھی ایک لاوا پھٹے گا. لاوا آ کے پھٹا کیا؟ لاوا آ کے وہاں یہ پھٹا کہ کشمیر کی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگ باہر نکل کے ووٹ دے رہے ہیں، اور دیے انہوں نے. اس میں کوئی کیمرہ ٹریک، کوئی کسی منسٹر کا بیان کام نہیں آتا. اس میں انٹرنیشنل میڈیا سے لے کے آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ تاریخ میں لوگوں نے باہر نکل کے ووٹ دیے، جس کا مطلب کیا ہوا کہ جو آپ کی تھیوری تھی کہ جی وہ لوگ جو ہے انہوں نے صبر کیا ہوا ہے کہ وہ کسی وقت بھی موقع پا کے جمپ کر دیں گے اور وہ کسی طریقے سے بھی اب انڈیا کے ڈیموکریٹک سسٹم کو آن نہیں کریں گے، اس پہ منہ پہ بہت بڑا تماچا، لیکن کسی کو شرم نہیں آئی. لیکن صرف اس کی بات نہیں، اگر یہ اس کو آپ گہرائی سے دیکھیں تو آپ لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس کو تو ایک طرف رکھیں، ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. جو آپ کے پلرز تھے جس پہ پاکستان گزشتہ 50 سال سے اپنی پالیسی بلڈ کرتا رہا، وہ ظاہر ہے وہاں کی اسلامسٹ فورسز تھی نا، بیسیکلی جماعت اسلامی ہو گئی، حریت کانفرنس ہو گئی. یہی لوگ تھے نا جو آپ کی کانسٹیٹیوئنسی ہے سری نگر میں، اور جس کو بنیاد بنا کے تو آپ کہتے ہیں ہم سٹل ریلیونٹ ہیں، وہ یہی لوگ ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ جماعت اسلامی کے امیر کا انٹرویو آپ نے پڑھا ہے؟ اس میں غلطی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. اس نے کہا جی ہم جو ہے وہ جمہوری پروسیس کا حصہ بنیں گے، میں خود ووٹ دوں گا، ہمارے لوگ ووٹ دیں گے، اگر گورنمنٹ آف انڈیا ہمیں اجازت دے، ہمارا بین ختم کر دے تو ہم الیکشن میں بھی جائیں گے. یہ بات کس نے کہی؟ جماعت اسلامی کے امیر نے، جن کا کشمیر کے اندر 80-85 بندہ، 1000 بندہ مروانے میں اور دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کھڑا کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے. تو انہوں نے جب یہ کہا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی مینیپولیشن نہیں ہے. چونکہ جواب میں اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے نمائندے نے پوچھا کہ سرکار آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم ملیٹنسی کے خلاف ہیں، ہم جہاد کے خلاف ہیں، اور مسئلے کا حل جو ہے وہ صرف جمہوری جدوجہد اور انتخابات ہیں. تو یہ آپ نے پھر یہ اتنے لوگ کس طرح جو ہے وہ مروائے، تو کیسے آپ جو ہے وہ ملیٹنسی میں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ کنفیوژن ہو گیا تھا. لک ایٹ دی آنسر. کنفیوژن ان کا دور ہوا 80,000 بندہ مروا کے کہ یہ راستہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ کی حریت کانفرنس جس پہ آپ بینک کرتے ہیں اور جس کے لوگ آپ نے اسلام آباد میں بٹھا کے ان کو وظیفے دیتے ہیں اور ان کو کاروبار کھول کے دیتے ہیں اور ان کے بچوں کو بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں پڑھاتے ہیں اور مقامی کشمیریوں کو ان کے ذریعے جوتے مرواتے ہیں، وہ حریت کانفرنس جو ہے اس نے بھی بالکل ایگزیکٹلی یہی کہا کہ جی صرف اور صرف جمہوری طریقہ. اور آپ نے کانفرنسز بلانی شروع کر دی. وہ پھر آپ نے ہاتھ مارا اپنے اسی خفیہ فنڈ پہ، وہ جو فنڈ ہوتا ہے نا آپ کا کونے میں پڑا ہوتا ہے ان حالات کے لیے، اس پہ آپ نے بہت بڑا ہاتھ مار کے تو یورپ سے 15-20 لوگ منگوائے کہ جی یہ کشمیری ایکسپرٹ ہیں تو ہم کانفرنس کرتے ہیں. کبھی نام ہی نہیں سنا
کہ یہ کون سے کشمیری کہاں پیدا ہوئے, انہوں نے زندگی میں کیا لکھا کیا بولا, نو باڈی نوز. وہاں پہ کانفرنسز کا ایک سیلاب آ گیا پنڈی اسلام آباد میں, وہ جی کشمیر خدشات اور امکانات, کہ جی یہ کیا ہو گیا, یہ تو پانی گزر گیا نیچے سے, یہ تو ڈیموکریسی کی بات کر رہی ہے حریت کانفرنس اور جماعت اسلامی. تو یہ جو لوگ ہیں وہ گھروں میں چھپنے کے بجائے جا کے ووٹ دے رہے ہیں سامنے کھڑے ہو کے. تو جواب میں آپ سٹل یہ کہتے ہیں کہ ہم ریلیونٹ ہیں اور ملیٹنسی اب بھی ہو سکتی ہے. اب اس سے بڑا کلاڑا جو ہے وہ کوئی اپنے پاؤں پہ کوئی قوم مار تو سکتی نہیں, تو آپ مار رہے ہیں, بالکل سامنے مار رہے ہیں, اور اس کے نتائج نکلیں گے. تو اس کے جواب میں اگر انڈیا یہ کہے کہ جی ہم نے ایک تجربہ کر کے دیکھا 2019 میں, ہم نے یہ ٹیک اوور کیا, ہم نے پورے نظام کو ڈسمینٹل کر کے تو اپنی مرضی کا ایک راستہ اختیار کیا, لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, نہ صرف عام آدمی نے بلکہ آپ کی جو ریڈیکل فورسز تھی وہ بھی ہمارے موقف کو اپنا چکی ہیں. تو یہی کام ہم اس پار پی او کے میں بھی کرتے ہیں, تو آپ کیا کر لیں گے؟ وہ تو ایک تجربے کی روشنی میں کہیں گے کہ ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے. تو اس لیے جناب یہ ہر چیز میں انڈین کنسپیریسی, لوگوں کے حقوق ہوں, ڈیموکریسی کی بات ہو, فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہو, سیول لبرٹیز پہ بات ہو رہی ہو, تو ہر چیز میں آپ کو انڈیا گھومتا نظر آئے, تو یہ پرابلم ہے اور اس کا علاج کرائیں. اس کا علاج کرائیں. بالکل ٹھیک ہے بھائی صاحب, یہ ایک لانگ ٹرم جو ہے یہ ڈسکشن ہے. اینی ہاؤ